بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس 1187 عیسوی بمطابق 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اور 20 ستمبر سے 2 اکتوبر تک جاری محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو جنگ حطین میں زبردست شکست کے بعد مسیحیوں کی مملکت یروشلم کمزور پڑ گئی اور کئی اہم شخصیات صلاح الدین کی قید میں چلی گئیں۔ ستمبر کے وسط میں صلاح الدین نے عکا، نابلوس، یافا، سیدون، بیروت اور دیگر شہر فتح کر لیے۔ جنگ کے شکست خوردہ مسیحی سور پہنچ گئے، جہاں حطین کے معرکے کے شکست خوردہ کئی مسیحی جنگجو بھی تھے، جن میں بیلین ابلینی بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو واپس لانے کے لیے سلطان سے درخواست کی کہ وہ اسے بیت المقدس جانے کی اجازت دے۔ صلاح الدین نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہ 1 دن سے زیادہ قیام نہیں کرے گا، لیکن جب بیلین وہاں پہنچا تو ملکہ سیلیا نے اس سے شہر کا دفاع کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے فوج کی کمان سنبھالنے کی ہدایت کی۔ بیلین نے ملکہ کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور شہر میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحے کا ذخیرہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت شام اور مصر کی افواج سور کے محاصرے کے بعد 20 ستمبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پہنچ گئی۔ صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر دشمن کے حوالے کرنے کے بجائے اسے تباہ کر دیں اور خود مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے صف آرا ہو گئیں اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کر دیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن مسیحیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسرے حصے کی جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی جانب سے کیا جانے لگا۔ شدید سنگ باری کے باعث 29 ستمبر کو ایوبی افواج شہر کی فضیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئیں، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئیں بلکہ دشمن کی عسکری قوت کو بتدریج ختم کرتی رہیں۔ ستمبر کے اختتام پر بیلین نے صلاح الدین سے مذاکرات کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ بیلین نے برج داؤد کی چابیاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیں۔ وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ شہر کی فضیلوں پر ایوبی پرچم لہرا دیا گیا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات مٹانے کا کام شروع کیا گیا۔ آج سے ٹھیک 837 برس پہلے 2 اکتوبر کی وہ شب معراج بھی تھی۔ اس دوران عام معافی کا اعلان کیا گیا اور تمام مسیحیوں کو فدیہ کی ادائیگی کے بعد رہا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ صلاح الدین ایک رعایا پرور اور رحم دل سلطان تھا۔ اس نے ضرورت مند مسیحیوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں سے مسلمانوں کے اس بے ایمانہ قتل عام کا بدلہ بھی نہیں لیا جو مسیحیوں نے 1099 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضے کے بعد مسلمانوں کا کیا تھا۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو عرق گلاب سے غسل دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے 2 اقوال بہت مشہور ہیں۔ پہلا یہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار سے، مگر اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار ضروری ہے۔ اور دوسرا قول کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں پھر 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، ایک عورت کی عزت اور دوسرا مرد کی غیرت۔ صلاح الدین نے ریجینالڈ نامی گستاخ رسول کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس نے کچھ مسلمانوں کو پکڑا تھا اور کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو ان سے کہو کہ آ کر تمہیں چھڑائیں۔ جب اس بات کا علم صلاح الدین کو ہوا تو بیت المقدس کی فتح کے بعد جب اسے گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا تو صلاح الدین نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یروشلم کے زوال نے صلیبی ریاستوں کو ایک بڑا دھچکا پہنچایا اور یورپی رہنماؤں جیسے کہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کی قیادت میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز کیا گیا تاکہ بیت المقدس کا دوبارہ قبضہ حاصل کیا جا سکے، لیکن کئی فوجی فتوحات کے باوجود صلیبی یروشلم کو دوبارہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا، حتیٰ کہ 1948 میں امریکہ
برطانیہ فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کر دی گئی جو آج اسرائیل ہے، اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ 600 سال بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر کشائی کی گئی تو ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ سبحان اللہ، وہ اہل ایمان اور غلامان مصطفیٰ تھے، اور کہاں آج کل مسلم امہ اور ان کی بے حسی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، والسلام۔